ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکیر مجالس نبویہ میں آج کی مجلس کا عنوان ہے بے چینی کے ازالے کے لیے مجرب الہامی نسخہ۔ مختلف قسم کی بے چینیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، کبھی مالی اعتبار سے، کبھی صحت اور جسم کے اعتبار سے، کبھی مختلف حالات اور اوقات کے اعتبار سے۔ ایک طرح کی بے چینی اور طبیعت میں چڑچڑاہٹ انسان محسوس کرتا ہے، سکون اطمینان اس کو نہیں ملتا۔ تو ایسی صورت میں انسان مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایسے موقع پر اس بے چینی کے ختم کرنے کے واسطے سب سے بڑا سہارا اللہ کا در ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرنا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی طبیعت میں واقعتاً سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے۔ اور یہ چیز تجربے کے طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ جب بے چین انسان ہو جائے، طبیعت پر بوجھ ہو، طبیعت میں ایک طرح کی گرانی محسوس ہو، کہیں بھی سکون میسر نہ ہو، تو بندہ اچھا تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اس کے بعد جو سکون اس کو حاصل ہوتا ہے یہ تجربات ہی کے بعد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج بتلایا گیا ہے، اور یہ بتلایا کہ یہ الہامی نسخہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بے چینی تھی اور آپ بے قراری محسوس کر رہے تھے۔ اس کیفیت کے ازالے کے لیے بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ الہامی کلمات جاری ہوئے۔ الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بندے کے دل پر، زبان پر کوئی چیز جاری ہو جائے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ساختہ زبان مبارک پر اللہ کی طرف سے ایسے الفاظ جاری ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اس وقت کے حالات کے لیے وہ علاج ہو، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی تھی، بے چینی کی وجوہات جو بھی رہی ہوں، تو اس کے نتیجے میں بے ساختہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، جس سے آپ نے طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا اور بے قراری میں بھی کمی محسوس ہوئی۔ وہ کلمات جن کے پڑھنے سے آپ نے طبیعت میں افاقہ محسوس کیا کچھ یوں تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عظمت والا اور بردبار ہے، جو عظمت والا بردبار ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو آسمان و زمین اور عرش کریم کا بھی رب ہے۔ لا الہ، عربی الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ بہت آسان الفاظ ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے۔ ایسے ہی
دعا انسان مانگتا ہے، مختلف دعائیں مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف باتیں بتلائی ہیں جو دعا کی قبولیت کے واسطے بڑا مجرب نسخہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے متعلق فرمایا کہ اسم اعظم ہے، جو بندہ اسم اعظم کے واسطے سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. الذی اذا دعی بہ اجاب کے الفاظ روایت میں کہ بندہ جب ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ پوشیدہ رہنے کے نتیجے میں، چھپانے کے نتیجے میں بندہ مختلف الفاظ کو استعمال کر کے اللہ سے مانگے. اس لیے ایک دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ بھی بتلائے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی بندہ اپنی دعا کو اللہ سے قبول کرا سکتا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر سے ہوا جو اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی بنیادی اور اہم ترین صفت احد الصمد کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، نہ آپ نے کسی کو جنا ہے اور نہ آپ کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ کوئی آپ سے اولاد ہوئی ہے اور نہ آپ کسی اور سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ آپ کے برابر کوئی ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ابو داود شریف کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات حمد جو اس کی زبان سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا. کتنے بڑے الفاظ ہیں زبان سے، ایک آدمی کی زبان سے جاری ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، حمد، تعریف اور اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی صفت واضح ہوئی. اور آقا نے یہ الفاظ سن کر یہ فرمایا کہ تم نے اللہ سے اس کے اس نام کے واسطے سے دعا کی ہے، اس کے اس نام کے واسطے سے دعا کی ہے کہ اس واسطے سے طلب کی جانے والی ہر مراد کو پورا کیا جاتا ہے، اس واسطے سے طلب کی جانے والی ہر مراد کو پورا کیا جاتا ہے اور ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ بندہ اللہ سے اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کر دعا مانگے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دعا میں اللہ کی تحمید اور کبریائی پہلے بیان کی جائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے، پھر اخیر میں درود پڑھا جائے. حضرات علماء نے یہ مجرب نسخہ بیان فرمایا کہ روئے زمین پر یہ ایک دعا ایسی ہے جس کے قبول ہونے کا یقین کامل ہے. ایک دعا ایسی ہے جس کے قبول ہونے کا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور وہ دعا ہے درود شریف. اللہم صلی علی محمد کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام آقا پر نازل فرمائیے. اور یہ ایسی دعا ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہے اللہ کی طرف سے. علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب پہلے یہ دعا مانگے اور پھر اخیر میں درود شریف پڑھے اور یہ دو درمیان کی اور دو دعائیں، پہلی اور آخری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور درمیان کی دعا اللہ قبول نہ کرے، یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا مولا کی شان سے کہ مولا پہلی دعا کو قبول کر لے، آخری دعا کو قبول کر لے اور درمیان کی دعا کو قبول نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے دعا میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کے ساتھ کہ میں بندہ ہوں، میرے مالک اللہ ہے، میرا کام مانگنا ہے، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والے اللہ ہیں. بندہ جتنے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی اس کو عطا فرماتے ہیں.
اس لیے درود آداب بتلائے گئے ہیں دعا کے کہ بندہ پہلے اللہ کی حمد و کبریائی بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگے گریہ وزاری کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگے، پھر اخیر میں درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ پھیر لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے ملفوظات میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں جو آنسو نکلے ہوئے ہیں، ان آنسوؤں کے بعد بندہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لے، پورے ہاتھ کو چہرے پر پھیر لے، یعنی ان آنسوؤں کو چہرے پر پھیر لے۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے جو آنکھ کا آنسو کا قطرہ بہتا ہے، اور جس جگہ اس آنسو کا قطرہ بہتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس عذب پر حرام کر دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ پورے چہرے پر اپنے آنسوؤں کو پھیر لے گا اور اس کو پھیلا لے گا، تو چہرہ سارے جسم کا اشرف ترین عضو ہے، سب سے بہتر اور سب سے بڑا عضو پورے جسم کے اندر چہرہ ہے۔ اور اللہ کی شان کریمی سے یہ بہت بعید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کو تو آگ، جہنم کی آگ میں داخل نہ کرے اور جسم کو داخل کر دے۔ اللہ کی شان کریمی سے یہ بہت بعید ہے کہ معظم چہرے کو تو آگ سے بچا لیا جائے اور جسم کو جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، ایسا اللہ کی شان کریمی سے باہر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے جب آنسو کا قطرہ بہ جائے تو ان آنسوؤں کو چہرے پر لیپ لینا چاہیے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے بیان کردہ تجربات ہیں، اور اللہ کی ذات کریمی سے یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے نتیجے میں ہمارے حالات پر رحم کر کے ہمارے اوپر توجہ فرما دے گا۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ افطار کے موقع پر، سحر کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اپنے اوقات کو لہو و لعب میں ضائع کرنے کے بجائے مختلف اوقات میں اللہ کی یاد میں صرف کرتے ہوئے رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کا اہتمام کیجئے۔ خاص طور پر افطار کے موقع پر کی مانگی ہوئی دعا قبول ہونے کی بشارت میرے آقا کی زبانی منقول ہے۔ بار بار یہ عاجز کہہ رہا ہے کہ وقت افطار سے 10-15 منٹ پہلے عورتیں، بچے، گھر کے مرد سب فارغ ہو کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور جو ما حضر ہو اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر جیسے جس انداز سے ہو گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ سحر کے موقع پر اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت اپنی حیثیت کے مطابق تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیے۔ یہ حالات ٹل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم بے چین و بے قرار ہیں، دن بہ دن اللہ تعالیٰ کی آزمائش بڑھتی جا رہی ہے، اور رمضان کی رونقیں اور برکتوں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہے، لیکن ہمارے پاس ایک طاقت ہے، یہ ایک برکت والا مہینہ ہے، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ ان اوقات کو اور ان قیمتی اوقات کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کو مناتے ہوئے معافی مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے حالت پر انشاءاللہ ضرور رحم فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ مصیبت بالکل غیب سے ٹل جائے گی، اور اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے ایسا ختم ہو جائے گی جیسے اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور پھر سب انشاءاللہ اجتماعی طور پر مسجدوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوں گے۔ لیکن یقین اور توحید اور عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رمضان کی رونقیں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔